السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ شب قدر کے تعلق سے بات کریں گے، شب قدر کے فضائل اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اور آپ آج جانیں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج جو یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ رب العزت کا کلام مقدس نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ایک سورت بھی اس رات کے تعلق سے نازل فرمائی۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے۔ ہمارا اور آپ کا پیارا رب کلام مقدس میں 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو نام ہے وہ بھی کلام مقدس میں لیلۃ القدر کے نام سے ہے، القدر۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں جو کچھ ہونا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ تمام احکام کو اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے تعلق سے بہت فضیلتیں آئی ہیں، نری احادیث مبارکہ ہیں۔ آئیے اس میں سے ہم آپ کو چند احادیث مبارکہ پڑھ کے سنائیں گے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی، اللہ کی عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ کتنی بڑی فضیلت اس رات کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، شب رات کو جاگ کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آگے میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان تو پا لیا لیکن اس رات سے اگر وہ محروم رہ گیا تو وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ جس کی قسمت میں محرومی ہے وہ اس رات میں قیام نہیں کرتا، اللہ کی عبادتیں نہیں کرتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں، کیا کروں؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے رمضان المبارک کے اندر کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو میں اس رات کو کیا کروں؟ دیکھیے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جواب میں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس رات میں ہم اپنے رب سے اپنے تمام گناہوں کو لے کر توبہ کریں، عزم کر کے کہ انشاءاللہ آئندہ ان گناہوں کو نہیں کریں گے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ تو جب ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنی نیک اتنی پارسا ہونے کے باوجود یہ دعائیں کریں گی، اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں، عافیت کا سوال کرتی ہوں، تو ہم کتنے بڑے گناہگار سیاہ کار، ہمارے ہاتھ پیر گناہوں کی دلدل میں جو ہے لتھڑے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس رات میں کتنی اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے، ہمیں تو کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اپنے رب کی خوب عبادتیں کریں، اپنے رب کو راضی کریں اس رات میں قیام کر کے، جیسا کہ ہمارا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ ایک رات 1000 ماہ کے اوپر بھاری ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کی عظیم فضائل بیان کی جا رہے ہیں، آپ سنیے غور سے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید کے اندر خیر من الف شہر، کہ بے شک یہ رات جو ہے یہ 1000 ماہ پر بھاری ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے اسلامی بھائیوں ہم اس رات میں جاگیں، اس رات میں عبادت کریں، اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اور یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آگے کی زندگی گناہوں میں نہیں گزاریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا، اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی امت میں جو ہے ہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی راتیں اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے عطا فرمائیں۔ ایسے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کہ جس میں اگر ہم چاہیں محنت کر لیں، اخلاص کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، تو
تو وہ ضرور معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارے پاس موقع ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، جو اب سے پہلے کسی امتوں کو جو ہے یہ ایسی راتیں، ایسی فضائل و برکات کی حامل راتیں کسی کو نہیں ملی۔ آپ دیکھیے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ سبحان اللہ، اگر ہم اس رات میں عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے، کیونکہ توریت انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ اللہ آگے فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب اللہ عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی اچھی پیاری بات ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتے آ کر کے اسے سلام کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر اس شخص کو یہ فرشتے دعائیں دیتے ہیں کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان فضائلوں کے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے حامل بن جائیں، ہم اس رات میں عبادت کریں اور فرشتے ہمارے حق میں پھر جو ہے دعائیں کریں گے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی رات ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے کتنے فضائل احادیث اور قرآن کریم کی روشنی میں اس شب قدر کے جانے کہ یہ شب قدر مغرب کے بعد سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے تو جب تک صبح نہیں ہو جاتی تب تک یہ بلاؤں سے سلامت ہے، تمام طرح کی وباؤں سے سلامت ہے۔ اس میں تو اللہ کے خصوصی انعامات، اللہ کی رحمتیں اس کے بندوں پر برسات کی جھماجھم بارشوں کی طرح اترا کرتی ہیں۔ بس کوئی اگر لینے والا ہو، جھولی پھیلانے والا ہو تو وہ اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمتوں سے اس رات میں بھر لیتا ہے، پر کر لیتا ہے۔ کوئی اللہ سے بخشش کرنے والا ہو، بخشش طلب کرنے والا ہو اپنے گناہوں کی، تو وہ اپنے گناہوں کو اپنے رب سے بخشوا لیتا ہے اخلاص کے ساتھ اگر وہ توبہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں قیام کریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور اس رات کے فضائل و برکات سے مالا مال ہوں، اور یہ دعا کریں اس رات میں کہ یا رب تو ہمارے تمام پچھلے صغائر کبائر کو معاف فرما، ہمارے والدین کے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں یا رب تو سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب نمازوں کی توفیق عطا فرما، یا رب اچھے کاموں کی، لوگوں کو ایذا تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق
عطا فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ ہم اس رات میں اپنے رب سے دعا کریں، اور سب سے مین بات یہ کہ اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کے لیے رب سے دعا کریں کہ یا رب تو اس رات کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں، اپنے اقارب، اپنے دوستوں کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دیگر حضرات بھی نیک باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔